السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، بڑی اچھی سلطنت تھی، سب خوشحال تھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن بادشاہ اندر سے بڑا پریشان تھا، ذہنی ایک اذیت میں مبتلا تھا، اور اس کی کچھ اور وجہ نہیں تھی کہ کوئی ملک اس پر حملہ کرنے والا تھا یا کوئی بادشاہ اس کے اوپر اٹیک کرنے والا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی پریشانی کی وجہ اس کی اپنی اکلوتی بیٹی یعنی شہزادی تھی، کیونکہ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی بیٹی ایک عجیب سی شرط پر اڑی ہوئی تھی۔ شہزادی کی شرط تھی کہ جو میرے 3 سوال کے جواب دے گا میں اسی کو عقل مند اور سمجھدار سمجھوں گی اور اسی سے شادی کروں گی، ورنہ میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ تو یہ ایک عجیب شرط تھی جو بادشاہ کو پریشان کر رہی تھی، کیونکہ الگ الگ ملکوں کے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے، وہ دیکھنے کے لیے آئے، لیکن شہزادی نے وہی کنڈیشن ان کے سامنے رکھی اور وہی 3 سوالات ان سے کیے، لیکن وہ شہزادے جواب دے نہیں پائے اور ناکام واپس لوٹ گئے۔ تو اب بادشاہ کی پریشانی یہ تھی کہ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا، اور میری وہ خواہش جو ہر باپ کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کریں، تو وہ میں کیسے کروں گا؟ بہرحال وقت تو گزرتا گیا۔ اسی شہر میں، اسی ملک میں ایک اعظم نام کا غریب لڑکا رہتا تھا، جو ایک عالم صاحب کا بیٹا تھا۔ عالم صاحب مسجد میں امامت کرتے تھے اور لوگوں میں علم کی روشنی بانٹتے تھے۔ کہیں سے اعظم کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ شہزادی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں، مطلب 3 سوال ہے، اس کے جو جواب دے گا وہ اس سے شادی کر لے گی۔ تو اعظم نے یہ بات ٹھان لی کہ وہ محل جائے گا اور جا کر شہزادی کے 3 سوال کے جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ اور اعظم کی یہ بات عالم صاحب کو پتا چل گئی کہ بیٹا محل جانے والا ہے اور جا کر یہ کوشش کرنے والا ہے۔ تو عالم صاحب نے اعظم کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم محل جاؤ گے، وہاں پر 3 سوال کے جواب دو گے، اگر تم ناکام ہو گئے تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم صاحب کا بیٹا تھا اور 3 سوال کے جواب نہیں دے پایا۔ تو اعظم کہنے لگا ابا جان، بڑے بڑے ملکوں کے الگ الگ شہزادے آئے، انہوں نے ٹرائی کیا، بڑے بڑے وزیر آئے، انہوں نے ٹرائی کیا، وہ ناکام لوٹ گئے، ان کا کچھ نہیں گیا، میں تو ایک غریب انسان ہوں، اگر میں وہاں سے ہار گیا تو زیادہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، ابا جان وہ تو ایک مقابلہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ باپ کو مناتا رہا، آخر عالم صاحب مان گئے بیٹے کی ضد کے آگے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف روانہ ہوا اور جا کر محل میں اطلاع دی کہ میں شہزادی کے 3 سوال کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دربان نے جا کر بادشاہ کو اطلاع کی، بادشاہ فوراً دربار اس نے بھروایا اور بادشاہ بھی حاضر ہوا، ملکہ بھی حاضر ہوئی، شہزادی بھی حاضر ہوئی، سارا دربار سجایا گیا اور پھر اعظم کو بلایا گیا۔ اب شہزادی سامنے، اعظم نیچے کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو اشارہ کیا کہ بیٹی سوال کرو، جواب دینے والا تیار ہے۔ تو شہزادی نے پہلا سوال کچھ اس طرح سے کیا، اپنی انگلی سے صرف یوں اشارہ کیا اور واپس اپنا ہاتھ رکھ دیا، بس یہی سوال تھا۔ تو اعظم تھوڑی دیر سوچا اور اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا، اس نے ایسے کیا اور پھر ایسے کر دیا اور بس ہاتھ نیچے کر دیا۔ تو شہزادی خوش ہو گئی کہ بالکل صحیح جواب، آپ رائٹ ہے، بالکل سچ آپ نے جواب دیا۔ سارے درباری حیران کہ یہ کیسا سوال تھا، بادشاہ بھی حیران کہ یہ کیسا سوال تھا اور یہ اس کا کیسا جواب تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا کہ اپنی تلوار نکالی، ہوا میں یوں لہرائی اور واپس رکھ دی، بس یہی دوسرا سوال تھا۔ اعظم نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنی جیب سے قلم نکالی اور یوں ہوا میں لہرائی جیسے اس نے تلوار لہرائی تھی،
اور واپس اپنے جیب میں قلم رکھ دیا۔ تو شہزادی خوش ہو گئی کہ بالکل صحیح جواب، بالکل سچ کہا آپ نے۔ دربار میں آوازیں گونجنے لگی کہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، پورا دربار گونجنے لگا۔ لیکن سب حیران بھی تھے کہ یہ دو سوال کیسے تھے اور اس کا جواب کیا تھا۔ یہ سب کے لیے ایک سوال بنا ہوا تھا۔ بہرحال بادشاہ بھی حیران تھا کہ یہ دو بڑے عجیب سوال تھے اور ویسے ہی اس کے دو عجیب جواب بھی تھے۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیسرا سوال کرو۔ تو شہزادی نے تیسرا سوال کچھ اس طرح سے کیا کہ شہزادی کی کرسی کچھ اوپر تھی اور بہت ساری سیڑھیاں تھی، تو شہزادی جلدی جلدی نیچے اتری اور جلدی جلدی واپس تھک کر جا کر کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہی اس کا تیسرا سوال تھا۔ تو اعظم نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا کہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، ایسے۔ تو شہزادی خوش ہو گئی اور کہا کہ بالکل سچ ہے، اس نے صحیح جواب دیا، اس نے تینوں سوال کے صحیح جواب دیے، میں شادی اسی سے کروں گی، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ شرماتے ہوئے اپنے محل کے اندر چلی گئی۔ سارا دربار خوشی کے نعرے لگانے لگا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اعظم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کی قسمت پلٹ گئی تھی۔ لیکن بادشاہ اور درباری سب حیران تھے کہ یہ تین سوال کیا تھے اور اس کے تین جواب کیا تھے۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ اب تفصیل سے کہ یہ تین سوال کیا تھے اور اس کے تین جواب کیا تھے۔ اعظم نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی یعنی شہزادی نے پہلا سوال کچھ اس طرح سے کیا تھا، تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ بالکل میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتا ہوں، میں اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی مانتا ہوں۔ یہ اس کا جواب تھا۔ تو بادشاہ نے کہا بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ بادشاہ نے کہا کہ دوسرا سوال کیا تھا؟ تو اعظم نے کہا کہ شہزادی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ تلوار نکال کر جو ہوا میں لہرائی تھی، تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تلوار سے زیادہ طاقتور کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے اپنا قلم نکال کر اس کو بتایا کہ یہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کا جو وار ہوتا ہے یہ تلوار سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ کہا کہ تیسرا سوال اس کا جواب کیا تھا؟ تو اعظم نے کہا کہ شہزادی نے تیسرا سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تیزی سے سیڑھی سے نیچے اتری اور تیزی سے اوپر چڑھی اور تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں تو تھک گئی، ایسی کون سی چیز ہے جو تھکی نہیں؟ تو میں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کے جسم میں دل ایک ایسا پارٹ، ایک ایسا عضو اللہ نے بنایا ہے کہ جو پیدائش سے لے کر موت تک کبھی نہیں تھکتا۔ جسم تھک جاتا ہے لیکن دل نہیں تھکتا۔ تو یہ میرے تین سوال تھے، یہ اس کے جواب تھے۔ بادشاہ نے اعظم کو گلے لگایا اور پورا محل گونج اٹھا اور شادی کی مبارکبادیاں دینی شروع ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اعظم کی شادی اس شہزادی سے ہو گئی۔ بہرحال اس قصے سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملا کہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، جب اللہ کے احکام کے ساتھ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی اور ان کے طریقوں کو بھی اپناتے ہیں، تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور آج کی دنیا میں بھی سارے ہتھیاروں سے، تیر، تلوار، بم، بندوق اور گن مشین اور دنیا کے سارے کیمیائی ہتھیار اور سارے کیمیکل والے ہتھیار سے زیادہ آج بھی قلم کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یعنی ایجوکیشن، پڑھائی، تعلیم کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی جو پہلی آیت تھی وہ یہی تھی، اقرا، پڑھیے۔ اس لیے آج ہم پر جتنے بھی حالات ہیں وہ ہمارے جہالت کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے ابھی سے ارادہ کرو کہ اپنی آنے والی نسلیں جو آج ہماری گود میں ہیں ان کو پڑھا لکھا بنائیں گے اور ان کو ایجوکیٹڈ کریں گے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اور دوسرا تو اللہ کی قدرت ہے کہ جسم کے ایک ایک پارٹ، ایک ایک حصے پہ چلے جاؤ تو اس کی ایک عجیب حکمت ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ دل دیکھیے،
ساری چیزیں تھک جاتی ہیں، سب کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دل ایک ایسا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی چوتھے مہینے سے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کی عمر چاہے 100 سال ہو جائے، 200 سال ہو جائے یا 500 سال ہو جائے، وہ مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔